احمد صاحب علاقے بھر کے باروب شخصیت تھے۔ گاؤں کی آدھی اراضی کے مالک تھے۔ گاؤں میں ان کے 2 بڑے باغ تھے جس میں طرح طرح کے پھلدار درخت تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ باغ کے علاوہ دور تک بکھرے کھیت، ہر قسم کی پیداوار عروج پر تھی، اور اس زمین سے ہر قسم کی ضرورت زندگی انہیں میسر تھی۔ اس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا، لیکن مسلمان اور خاص طور پر گاؤں میں انگریزی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عورتوں کو تو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، انہیں صرف ناظرہ، قرآن، نماز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گاؤں اچھا خاصا بڑا تھا، لیکن نہ تو وہاں لڑکوں کے لیے کوئی اسکول تھا اور نہ کوئی ہاسپٹل۔ اگر کسی مریض کی حالت بہت خراب ہو جاتی تو اسے شہر لے کر جاتے۔ نہ تو کوئی سڑک تھی، نہ کوئی ٹرانسپورٹ۔ بیل گاڑی پر سفر لمبا ہو جاتا اور مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا۔ احمد صاحب اس گاؤں میں اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ گاؤں کی آدھے زیادہ زمینیں ان کی ہی تھی۔ ان کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ ان کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن 2 3 سال کی ہو کر وفات پا گئی۔ اب صرف 2 بیٹیاں بچی تھی، ایک 15 سال کی اور دوسری 9 سال کی۔ انہوں نے بھی اپنی لڑکیوں کو صرف گھرداری کی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کے خیال میں لڑکیوں کو پڑھنا کوئی مناسب بات نہیں۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اب ان کے رشتوں کی تلاش تھی، لیکن جب کوئی رشتہ آتا وہ چھوٹی کو پسند کرتے، حالانکہ وہ ابھی صرف 9 سال کی تھی، اس لیے رشتہ رد کر دیا جاتا۔ قریبی گاؤں سے ایک رشتہ بہن کے لیے آ گیا جو ہر لحاظ سے بہت عمدہ تھا، اس لیے بڑی بیٹی کی شادی کر دی گئی۔ چھوٹی ابھی صرف 9 سال کی تھی، لیکن اس کے لیے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک اور زمیندار تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو صرف 15 سال کا تھا، شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ بھی اس گاؤں کا ایک دولت مند خاندان تھا۔ گاؤں کی آدھی اراضی کی ملکیت تھی، وہ خود فوت ہو چکے تھے۔ بیگم زندہ تھی اور بیٹے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹے کا صرف نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے احمد صاحب کے گھر رشتہ بھیجا۔ رشتہ مناسب تھا اور صرف نکاح کی بات تھی، اس لیے قبول کر لیا۔ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا تھا، جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھا۔ نکاح کر دیا گیا، رخصتی بڑے ہونے پر رکھی گئی۔ جب بچی 11 سال کی ہوئی، بیگم پھر سے امید سے ہو گئی۔ ابھی ولادت میں کچھ ہی دن باقی تھے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ ان کی دوسری بیٹی جو ابھی 11 سال کی تھی، اس کا شوہر جو شہر میں پڑھتا تھا، اچانک سخت بیمار ہو گیا اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں خاندانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ لڑکے کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس اچانک حادثے میں بچی کی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ احمد صاحب کی بڑی بیٹی 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا اور آج ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ گھر کو کسی طرح بڑی بیٹی نے سنبھالا۔ پورے خاندان کو یہ صدمہ تھا کہ اتنی چھوٹی بچی پوری زندگی کیسے گزارے گی، کیونکہ ان کے خاندان میں دوسری شادی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بچی اتنی چھوٹی اور کم عقل تھی کہ اسے اپنے اوپر پڑنے والے غم کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسے جب سفید کپڑا پہنایا گیا، اس کی چوڑیاں توڑی گئی تو وہ غم کے مارے کمرے میں چھپ گئی۔ اسے اپنے اوپر ہونے والے غم کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ میری چوڑیاں نہ توڑیں، سفید دوپٹہ نہ اوڑیں۔ ماں نے بھی اس دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالی اور رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیے۔ اب چھوٹی بہن بھی جوان ہو چکی تھی۔ اس کے رشتے کی تلاش کیے جا رہے تھے۔ جلد ہی ایک بہت بڑے اور پڑھے لکھے خاندان سے اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کے والد خود لندن میں پڑھے ہوئے تھے، بیرسٹر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ جس لڑکے سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ طے ہوا، وہ خود گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ احمد جب تک زندہ رہے اسے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں ہی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد چھوٹی بہن انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ان کے بچوں کو پال رہی تھی۔ شاید یہی اس کا نصیب تھا۔ دولت تو ان کے پاس بھی تھی، لیکن شادی شدہ زندگی کی خوشیاں اس کے نصیب میں نہ ہو سکی۔ بہن کا شوہر اور ان کے بچوں نے انہیں ہمیشہ عزت دی، ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتے اور انہیں بھی امی کہتے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1975 میں ہوا اور وہ بہن کے گھر سے ہی اپنے ابدی گھر کو روانہ ہوئی۔